ہلو، السلام علیکم. جی جناب کون؟ جی ارے آپ کا وہ صبح کال آئی تھی، نور حسن آپ بول رہے ہیں؟ اچھا تو آپ افو بھائی بول رہے ہیں؟ جی جی. اچھا جی افو خان صاحب بتائیں. جی سب خیریت سے ہیں؟ بڑھیا اللہ کرم. وہ آپ کا ہمارا جو IIF کا جو وہ نمبر ہے ہیلپ لائن کا، اس پہ آپ نے کوئی میسج بھیجا ہے کہ سید اویس نے کوئی نمبر دیا ہے میرا. یہ کون ہے سید اویس؟ یہ آپ کی جماعت کے ایک شخص ہیں. اچھا اچھا. جو کہ کہاں رہتے ہیں؟ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں کہیں. اچھا سعودی میں رہتے ہیں. رہنے والے انڈیا کے ہیں. اچھا اچھا. تو انہوں نے آپ کا ہیلپ لائن نمبر دیا تھا، مجھے تو پتہ نہیں کیوں دیا ہے. اچھا اچھا. جی ابھی آپ کے صاحب کا فون آیا تھا، آپ کی جماعت کے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ تقلید کرتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو میں نے ان سے بات کی، میری بات کو سن ہی نہیں رہے تھے، صرف اپنی بات کہے جا رہے تھے. میں ان سے کون کیسے بات کرتا ہے اس کا مجھے پتا نہیں. میں تو بھائی اتنا چاہتا ہوں کہ سامنے والا اپنی بات بول رہے، میں اپنی بات بول لوں، عوام فیصلہ کر لے گی کہ بھائی مطلب کس کی بات صحیح ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ آپ تو ہماری مانو گے نہیں اور ہم آپ کی نہیں مانیں گے، لیکن جو آڈیو ہوتی ہے جب اس کو آپ اپلوڈ کرو گے اپنے چینل پہ تو بھائی جو عوام ہے فیصلہ کر لے گی کون حق بول رہا ہے کون غلط بول رہا ہے. ہم کیوں اپنے آپ سے کہیں کہ نہیں ہم صحیح. آپ نے بڑی اچھی بات کہی کہ عوام فیصلہ کر لے گی، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی. آپ نے جو یہ کہا کہ نہ آپ ہماری بات مانو گے نہ ہم آپ کی بات مانیں گے، نہیں، ہم تو آپ کی بات مانیں گے مگر صحیح ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، ہم آپ کی بات مانیں گے. تو چلیے آج انشاءاللہ شریعت کے دائرے میں آپ کو بتاتے ہیں. کیا جاننا ہے آپ کو؟ جیسے آپ کی جماعت کے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آپ کا تو پتہ نہیں کہ آپ کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب حاصل ہے، عطا ہے. مگر آپ کی جماعت کے لوگ، اہل حدیث لوگ سب کیا بولتے ہیں، کیا خیر، بہرحال الگ الگ نام لیتے ہیں، ہے نا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی کو غیب نہیں. جی مگر ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ رب العزت کی عطا سے، اللہ رب العزت کے بتائے سے، اللہ رب العزت کے جنانے سے علم غیب حاصل ہے. اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ جتنا علم اللہ رب العزت کو ہے اتنا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم یہ بھی نہیں کہتے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جتنا اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو دیا وہ ان کو حاصل ہے، مگر ساری کائنات سے اعلیٰ اور افضل علم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. جی ہاں دیکھیے بھائی، مطلب آپ کی باتوں سے ایسا لگا کہ آپ کو بات کرنی ہے علم غیب کے اوپر، ٹھیک ہے. تو لیکن ابھی جو آپ نے یہ بولا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو عطائی علم غیب دے دیا، تو بس ٹھیک ہے. ہم اب ہم دنیا بھر کی میرے بھائی جو حدیثیں ہیں اور صحابہ کا عقیدہ ہے اس کو چھیڑنے سے اچھا ہے کہ آپ اپنے دعوے پہ ایک قرآن کی آیت پیش کر دیجیے بالکل صاف، ٹھیک ہے، جس میں کوئی نہ میرے بھائی شک ہو، نہ میرے بھائی شبہ ہو، نہ تعویل ہو. بالکل واضح اس میں آ جائے کہ اے نبی ہم نے آپ کو علم غیب عطا کر دیا، تو ہمیں ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے. اور رہی بات آپ نے جو بھی کہا کہ نہیں آپ لوگ مطلب ایسا بولتے ہو کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے، تو ہم لوگ نہیں بولتے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بولا ہے سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں کہ اس زمینوں اور آسمانوں کا جو علم ہے غیب کا وہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے، اور انہیں تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ وہ کب دوبارہ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود ہی بتا دیا کہ جو علم غیب ہے، جو یہ پاور ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جو مطلب بھائی وہ انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پسندیدہ، ان میں سے کسی کو بھائی وہ چن کے اطلاع دے دیتا ہے، غیب کی اطلاع خبر دے دیتا ہے، علم غیب نہیں عطا کرتا ہے. تو آپ کا ماشاءاللہ دعویٰ ایک دم صاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
اللہ کے نبی کو عطا علم غیب دے دیا، بس اس کے اوپر کوئی ایک آیت پیش کر دیجئے، سارا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے، ابھی توبہ کر لیں گے، بات ختم۔ چلیے ماشاءاللہ، بڑی اچھی بات کہی افو بھائی۔ میں اسی طرح سے بات کرنا بہت اچھا سمجھتا ہوں، پسند کرتا ہوں، تاکہ جب آپ بولیں میں خاموش رہوں، میں بولوں تو آپ خاموش رہیں، ہے نا؟ جی جی بڑی اچھی گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ ایک حوالہ قرآن پاک سے آپ ثابت کر دیجئے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا کیا، جی، ہے نا؟ اگر میں نے یہ ثابت کر دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں اعلان فرمایا نبی کے علم غیب کے تعلق سے، ٹھیک ہے، اللہ رب العزت اپنے نبیوں کو علم غیب کی باتیں بتا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے، تو آپ نے کہا کہ میں ابھی توبہ کر لوں گا، انشاءاللہ وعدہ ہی ہے۔ سچے دل سے بتائیے، رسول اللہ کو آپ اپنا نبی مانتے ہیں یا نہیں؟ بالکل میرے بھائی، جو نہ مانے وہ تو دائرہ اسلام سے باہر ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کو اپنا خالق، اپنا رب، عبادت کرنے والا خدا مانتے ہیں کہ نہیں؟ بالکل میرے بھائی، اس میں کوئی ماشاء شک اللہ، ہے کیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نہیں، میں اس لیے پوچھ رہا ہوں، ہاں ایک بات اور بتا دیں۔ جی جی، دیکھیے، جو آپ نے جو آیت پڑھی ہے نا، وہ اللہ رب العزت کے ذاتی علم کے تعلق سے ہے۔ آپ پورے قرآن کو مانتے ہیں، ادھورے قرآن کو یہاں مانتے پہ آپ ہیں؟ کو ٹوکیں گے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ ذاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی اور نے تو عطا نہیں کیا ہے، تو یہ ذاتی اور عطائی میں جو یہ 420 ہوتی ہے، یہ اپنے کو نہیں کرنا ہے۔ اپنے کو ایک واضح آیت چاہیے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو علم غیب عطا کر دیا، یا علم غیب کی پاور دے دی، یا علم غیب کی طاقت دے دی، سارا معاملہ ہی ختم۔ والی حدیث میں یہ ہے، والے صحابہ نے یہ سب ختم، ایک آیت آئی بس معاملہ سارا صاف۔ جی افو خان صاحب، جی انشاءاللہ میں آپ کو ساری چیزیں بتاؤں گا، دکھاؤں گا۔ ماننا نہ ماننا آپ کے اختیار میں ہے، آپ نے تو وعدہ کیا ہے، میں نے وعدہ کیا تو وعدہ انشاءاللہ پورا کریں گے۔ اب میں ایک دم چپ ہوں، آپ آرام سے بتائیے۔ جی، بس تھوڑا سا اور بتا دیجیے، آپ پورے قرآن کو مانتے ہیں کہ ادھورے قرآن کو مانتے ہیں؟ بھائی سورہ الفاتحہ سے لے کے سورہ مطلب بھائی وہ ناس تک 114 صورتوں میں میرے بھائی جتنی آیتوں میں جو کچھ بھی آیا ہے، ایک ایک میرے بھائی الفاظ پہ، حروف پہ ایمان ہے میرا، الحمدللہ۔ ماشاء اللہ، ہم ان میں سے نہیں ہے کہ بعض آیتوں کو مانتے ہیں اور بعض آیتوں کو چھوڑ دیتے ہیں، پوری قرآن کو مانتے ہیں۔ ماشاء اللہ، تو بھائی دل خوش ہو گئے آپ کی بات یہ سن کر، اور میں اسی گفتگو کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں، تاکہ جو دونوں طرف سے سکون کے ساتھ بات ہونی چاہیے، ہے نا افو بھائی؟ جی جی، بالکل بالکل۔ آپ نے کہا کہ میں الحمد شریف سے لے کے سورہ والناس تک پورے قرآن کو مانتا ہوں، ہے نا؟ جی جی، اور آپ نے یہ بھی کہا کہ آپ یہ بتا دیجیے کہ اللہ رب العزت نے کہاں کہا ہے کہ نبی ہم نے آپ کو علم غیب عطا کیا؟ نہیں مطلب بھائی ہمیں بھی تو مطلب بھائی اس چیز کا علم چاہیے نا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ نے علم غیب اللہ کے نبی کو عطا کیا، مطلب بھائی یہ بات آخر کہاں سے آئی پہلی بار معاشرے میں، یا عالموں کو یہ بات کہاں سے پتہ چلی؟ اس کی کوئی تو بنیاد ہوگی، تو وہ بنیاد خالی ہمارے سامنے آ جائے، بات ختم۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، بالکل صحیح کہا، ماشاء اللہ، بہت اچھی بات کہی آپ نے۔ اور آپ نے یہ بھی کہہ دیا کہ میں الحمدللہ پورے قرآن کو مانتا ہوں، پورے قرآن پر ایمان رکھتا ہوں۔ اچھا، اگر کوئی قرآن پاک کے ایک نقطے کا بھی انکار کرے، مسلمان رہے گا یا کافر ہو جائے گا؟ بھائی اگر کوئی قرآن کا انکار کرتا ہے، چاہے آدھا یا ایک آیت یا آدھی آیت، تو میرے بھائی وہ دائرہ اسلام سے باہر کہہ دیا، میں نے تو خالی ایک نقطے کا بولا ہے، اگر ایک نقطے کا بھی، پوری آیت تو بہت بڑی ہو گئی۔ نقطہ مطلب قرآن کا وہ کسی بھی طریقے سے انکار کرتا ہے تو میرے بھائی یہ انکار کرنا ہو گیا، اور یہ ہو گیا کفر کرنا، وہ اسلام سے باہر ہو گیا۔ یعنی جس نے قرآن کا انکار کیا وہ کافر ہے؟ بالکل، بے شک، سبحان اللہ۔ اس میں جو کوئی شک کرے تو وہ بھی میرے بھائی مطلب سمجھ لو پاگل ہے۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان اللہ۔ ہاں یار، بالکل صحیح بات کہی ہے آپ نے کہ جو قرآن کا انکار کرے گا وہ پاگل، تو خیر پاگل تو ہوگا ہی ہوگا، مگر وہ کافر ہوگا، مسلمان نہیں ہوگا۔ نہیں، جو قرآن کا انکار کرے تو وہ تو کافر ہی ہے، اور جو اس کو کافر ماننے میں بھی سوچے سمجھے تو بھائی وہ پاگل، اس کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے۔
ماشاء اللہ یار، دل خوش کر دیا آپ نے۔ یعنی جس نے قرآن کا انکار کر دیا پھر اگر اس کو کوئی مسلمان مانے وہ پاگل ہے، یہ آپ کا کہنا ہے نا؟ بالکل، ماشاء اللہ۔ چلیے میں قرآن پاک کا حوالہ دیتا ہوں آپ کو۔ جی جی، سورہ عمران آیت نمبر 179 نکال لیجیے آپ۔ ہاں، سورہ آل عمران آیت نمبر 189، ٹھیک ہے، بتائیے۔ نہیں 189 نہیں، 79، 79 مطلب ہندی میں 89 کیا نہیں بولا کہتے ہیں؟ میں نے، 79 89 نہیں بولا، 79۔ کیا مطلب 79؟ 179 ہاں وہی نا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں بتائیے۔ نہیں، آپ نے 18 بولا ہے نا۔ ارے ہو سکتا ہے اصل میں یہ ہندی میں یہ 89 اور 79 تھوڑا کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ ہاں تو 179 تسلی سے۔ جی ہاں بتائیے کیا لکھا ہے اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے اپنے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے نبیوں میں سے، اپنے رسولوں میں سے، اپنے رسولوں کو جو غیب عطا کیا ہے اس کی شہادت خود اللہ رب العزت سے سن لیجیے، ہے نا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے لوگوں، یعنی عام لوگوں، یعنی اللہ تعالیٰ سب کو غیب کا علم نہیں دیتا ہے نا۔ اے لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کرے، ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اس کو چن لیتا ہے، صحیح بات ہے نا؟ جی آپ کی طرف کیا ہے ترجمہ، تھوڑا بتائیں گے؟ نہیں دیکھیے یہاں پہ ترجمہ آپ اور ہمارا والا نہیں، ہم چلیے آپ ہی والا مان لیتے ہیں، صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں مطلب میں ادھر بھی پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ مجھے بھی تھوڑا بہت، میرا بھی دل صبر ہو، آپ ترجمہ کر کے سنا دیجیے۔ بھائی دیکھیے ہم تو زیادہ تر میرے بھائی جو ہمارے اعلیٰ حضرت صاحب ہیں انہی کا ترجمہ پڑھتے ہیں، کنز الایمان کا، ٹھیک ہے، اور یہ اس لیے پڑھتے ہیں کیونکہ زیادہ تر ہماری بات ہمارے مطلب جو بڑے مطلب جو ہمارے بھائی ہیں بریلوی بھائی، ان سے بات ہوتی ہے، تو اعلیٰ حضرت کا جو میرے بھائی جو ترجمہ ہے اسی کو یاد ہم نے مطلب بھائی تھوڑا بہت کر لیا ہے، تو اگر ہم کسی کو بتاتے ہیں تو اسی کا بتاتے ہیں۔ تو یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی آپ کو بتا دی تھی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مطلب جو انبیاء ہوتے ہیں، رسول ہوتے ہیں، ان میں سے میرے بھائی چن لیتا ہے اور ان کو غیب کی اطلاع دے دیتا ہے، خبر دے دیتا ہے۔ اور یہ جو آپ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 179 یہ جو پڑھا ہے، تو آپ کو ایک چیز بھائی ہم انشاءاللہ ایک اصلاح کی نیت سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ جو قرآن کی جو تفسیر کا جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ جو قرآن کی تفسیر ہوگی وہ خود قرآن سے ہوگی، اور اس کا دوسرا اصول ہے کہ وہ اللہ کے نبی کی حدیث سے ہوگی۔ تو آئیے پہلا اصول اپلائی کرتے ہیں۔ یہ جو قرآن کی جو آیت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں واپس میرے پہ دوسری آیتوں پہ آنا پڑے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ جن کی آیت نمبر 26 اور 27 میں کہ مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ کسی پر اپنے مطلب جو علم ہے غیب اس کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کے، تو وہ جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کی اطلاع دے دیتا ہے، خبر دے دیتا ہے۔ تو اب یہ جو آیت آپ نے بتائی اس سے واضح ہو گیا کہ یہاں پہ علم غیب کی بات ہی نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ جو مطلب جو ہونے والی بات ہے اس کی جو اطلاع ہے، خبر ہے، وہ اللہ کے نبی کو دی جا رہی ہے تاکہ اللہ کے نبی صحابہ کو بتا دیں اور صحابہ کے ذریعے امت کو بات پتہ چل جائے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، دجال کو ماریں گے، قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، جنت ہے، جہنم ہے، تو یہ سب باتیں یہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو اطلاع دی اور اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچا دی۔ تو یہ اس کا معنی ہے، علم غیب نہیں ہے۔ سنیے علم غیب ہی ہے یہ، ہاں یہی تو آپ غیب نہیں ہے، اسی لیے تو کہہ رہے ایک واضح آیت بتائیے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ جو فرمایا ہے علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء،
یہ غیب نہیں ہے تو پھر کیا ہے حضرت؟ تھوڑا ہاں اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہے. غیب کا علم عطا کرے. ہاں اللہ رب العزت بھی تو یہی فرما رہا ہے نا، غیب کا علم عطا کرے. تو غیب کا علم، غیب کی اطلاع، غیب کی خبر، یہی تو ہے. بات ہو رہی ہے علم غیب کی. شروع میں نے کیا بولا تھا آپ سے، تھوڑا بتائیں گے آپ؟ شاید بھول گئے ہوں آپ. نہیں ہمیں یاد ہے، آپ بتائیے کیا بولا تھا میں نے شروع میں؟ آپ نے یہ آیت پڑھی، اس کا ترجمہ بتایا؟ نہیں بالکل، جب ہماری شروع میں بات ہوئی، جب آپ نے کال کیا مجھے. وہ تو آڈیو میں بھائی آگے ریکارڈ ہو گیا، انشاءاللہ دوبارہ سن لیں گے. اچھا شروع میں نے آپ سے بولا تھا کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی عطا سے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو غیب کا علم حاصل ہے، یعنی اللہ کے بتانے سے، اللہ کے جنانے سے. تو اسی پہ تو میں نے آپ سے میرے پہ دلیل مانگی تھی اسٹارٹنگ میں، آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واضح آیت پیش کر دیجیے. اس بات کو مانیں گے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں ہے کہ اے عام لوگوں تمہیں غیب کا علم عطا کرے. ہاں اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. کس لیے؟ غیب کا علم سکھانے کے لیے، غیب کا علم بتانے کے لیے. اب دوسری بات سنیے، دوسری آیت سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ. آیت نمبر 89، اور یہ سورت ہے سورہ نحل. سورہ نحل کی آیت نمبر 89. اچھا ایک منٹ، ہاں بولیے آپ ترجمہ کیجیے. اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جس میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. یہ قرآن کس پر نازل ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. اب اس قرآن میں اللہ رب العزت نے زمین کا، آسمان کا، سمندر کا، پہاڑوں کا، ہر چیز کا، ساری کائنات کا، جنت کا، دوزخ کا، ہر ایک چیز کا اس میں علم رکھا ہے، جانکاری رکھی ہے کہ نہیں؟ رکھی ہے نا؟ ہاں جو شریعت ہے اس کی جانکاری ہے. چلیے وہ چیز ابھی آگے آئے گی انشاءاللہ. شریعت آپ نے یہ بھی مان لیا کہ قرآن پاک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا. جی ہے نا؟ ہاں بولتے رہیے نور حسن بھائی، آپ آرام سے بولیے. جب ہم انشاءاللہ بولیں گے تب آپ بھی سنیے گا. آپ ابھی آرام سے بول لیجیے، آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں. بالکل ماشاء اللہ. مطلب اچھا آپ نے جو یہ آیت پیش کی دونوں، ٹھیک ہے، ایک تو میرے بھائی آپ نے اس سے مطلب بھائی وہ جو پہلے پیش کی تھی آل عمران والی، اور ایک جو ابھی آپ نے پیش کی، مطلب ان دونوں سے علم غیب کہاں ثابت ہو رہا ہے نبی کا؟ کیوں؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. اب جو ابھی آپ نے آیت پیش کی ہے اس میں اعلیٰ حضرت کا مطلب جو بھائی وہ معنی ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ اور جس دن ہم، ٹھیک ہے، جو مطلب اور جس دن ہم ہر گروہ میں سے ایک گواہ انہی میں سے اٹھائیں گے کہ ان پر گواہی دیں، اور اے محبوب تمہیں ان سب پر شاہد بنا کر لائیں گے، اور ہم نے تم پر جو یہ قرآن اتارا کی ہر چیز کا روشن بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے مسلمانوں کو. تو اس میں کہیں سے بھی علم غیب نہیں ہے دور تک. آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجیے، اگر اس میں علم غیب ہو تو میرے بھائی ہم کو بتائیے کہاں پہ لکھا ہوا ہے یہاں علم غیب. ایک منٹ آپ نے جو یہ پڑھا ہے کہ محبوب ہم ہر امت سے گواہ لیں گے اور تمام امتوں پر کو جو ہے تمام امتوں پر آپ کو گواہ بنائیں گے. اچھا گواہ بنتا کون ہے، گواہی دیتا کون ہے، تھوڑا بتائیں گے آپ؟ کون دیتا ہے گواہ؟ وہ دیتا ہے. حاضر ناظر کی بات آ گئی، یہاں پہ حاضر ناظر کی بات آ گئی. آپ نے مسئلہ الگ چھیڑ دیا، مگر میں حاضر ناظر کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی تو میں صرف علم غیب. دیکھیے اس آیت میں حاضر اور ناظر میرے بھائی کہیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، نہ اس پہ علم غیب ہے
نہ اس میں اللہ کے نبی بھائی وہ مطلب وہ نوری مخلوق ہے، نہ اس آیت میں یہ ہے، نہ ہی اللہ کے نبی کا سایہ نہیں تھا، یہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی حاضر اور ناظر ہیں، یہ بھی نہیں ہے۔ اس آیت میں کچھ نہیں ہے جو آپ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں۔ اچھا تو آپ بتا دیں کہ اب اس میں آپ کیا کہنا چاہ رہے تو وہ میں آپ کو بتا دوں، ٹھیک ہے؟ آپ ہو سکتا ہے ٹھیک سے مطلب سمجھا نہ پا رہے ہوں، لیکن الحمدللہ مطلب ہم نے بہتوں سے بات کی تو بریلوی لوگ اس آیت سے سامنے والے کو کیا سمجھاتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، تاکہ مطلب آپ کی سمجھ میں آ جائے کہ آپ کیا سمجھانے والے ہیں۔ اس میں یہ میرے بھائی جو مین پورشن ہے کہ ہم نے تم پر جو یہ قرآن اتارا، یہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ اب دوسری آیت میرے بھائی بریلوی بھائی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ تو مطلب خود کہہ رہا ہے قرآن میں کہ اے نبی آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ سب ہم نے آپ کو سکھا دیا، تو اس کا مطلب اللہ کے نبی کو علم غیب ہے۔ تو وہ اس میں کہاں ہے جو آپ پڑھ کچھ رہے ہیں بتا کچھ رہے ہیں، وہ اس میں کہاں ہے حضرت؟ اس آیت سے وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کے اوپر جو مطلب جو یہ آیتیں ہیں قرآن کی، قرآن کو اتارا اور یہ روشن بیان ہے، تو روشن بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں کہتا ہے کہ اے نبی آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے وہ ہم نے آپ کو سکھا دیا۔ تو روشن بیان، بتاؤ اللہ کا کلام روشن بیان جس میں سب کا علم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے خود اللہ کے نبی کو سب سکھا دیا، تو جس کے استاد اللہ ہوں کیا اس کو علم غیب بھی نہیں ہوگا؟ تو وہ اس طریقے کی باتیں پیش کرتے ہیں۔ اچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ علم غیب تسلیم کرتے ہیں یا نہیں؟ میں نہیں تسلیم کرتا ہوں، میں امت کی ماں کے ساتھ ہوں۔ امت کی ماں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے فرمایا جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کل کیا ہوگا جانتے تھے وہ جھوٹا ہے۔ تو جو بھی بریلوی کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب تھا میں اس کو جھوٹا مانتا ہوں، کیونکہ میں اپنی امت کی ماں کے ساتھ ہوں، اور اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا کہ میں غیب نہیں جانتا۔ تو جب اللہ کے نبی خود سے میرے بھائی کہہ رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا تو بات میرے بھائی ایک دم صاف ہو جاتی ہے۔ اور سب سے اچھی آیت، بہترین بالکل واضح آیت علم غیب کے اوپر، جیسے میں آپ سے پوچھ رہا تھا نا ویسے آپ کے پاس تو ہے نہیں، لیکن میں آپ کو انکار کی بھائی میں آپ کو ابھی دے دیتا ہوں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 50 میں اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ بس اللہ نے خود ہی میرے بھائی نبی سے کہلوا دیا کہ آپ خود کہہ دیجیے کہ میں غیب نہیں جانتا۔ پوری آیت پڑھو، پورا ترجمہ پڑھو۔ پوری آیت پڑھو، پورا ترجمہ پڑھو بھائی۔ اس میں جو مین جو ہم لوگ کا ٹاپک ہے وہ علم غیب ہے نا، تو علم غیب کی پڑھیں گے نا۔ نہیں اگر آپ میں تو پوری پڑھ دے رہا ہوں، مجھے کوئی دقت نہیں ہے۔ آیت پڑھ کے چلیے ہم پوری پڑھ دیتے ہیں میرے بھائی، پوری پڑھ دیتے ہیں۔ سورہ الانعام آیت نمبر 50۔ اعلیٰ حضرت کا میرے بھائی اس کا ماننا ہے، ترجمہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ تم فرما دو۔ حضرت آیت پڑھیے، آیت پڑھیے۔ دیکھیے آیت تو عربی میں سب کی سیم ہے نا، آیت پہ میرے بھائی وہی نہیں ہے۔ آیت پڑھیے۔ مسئلہ ہے میرے بھائی علم غیب کا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم فرما دو، میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں غیب جان لیتا ہوں۔ اب بتائیے اور پڑھوں اس کا، اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، میں تو اسی کا تابع ہوں جو مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ اور تم فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھے اور آنکھ والے؟ تو تم غور کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی بات ہو گئی پوری نا حضرت؟ ہاں پوری ہوگی، لیکن بھائی ابھی تک آپ نے کوئی قرآن کی صاف آیت ہی نہیں دی۔ اب میں وہ آیت پڑھتا ہوں قرآن پاک کی جو آپ نے آیت پڑھی ہے۔ نہیں آیت نہ پڑھی، ترجمہ اس کا بتا دیجئے۔ خیر وہی میں آیت بھی پڑھتا ہوں اور اس کا ترجمہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ ارے آیت تو واضح ہے نا میرے بھائی، سب کے پاس قرآن ہے بھائی، ہر آدمی پڑھتا رہتا ہے۔ مین جو ترجمے سے جو میرے بھائی لوگوں کی سمجھ میں آنا چاہیے، کہاں پہ میرے بھائی 420 ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجیے، یعنی تم فرما دو، آپ فرما دو، آپ کہہ دو، ہے نا، اس کا یہ ترجمہ آئے گا۔ بہت سارے لوگ تو ترجمے بھی لڑنے لگتے ہیں۔ نہیں کیا کیا آپ فرما دو، تم فرما دو کہ میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں۔ یہاں کیا ہے؟
اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں اپنے آپ غیب جان لیتا ہوں. میں یہ نہیں کہتا, میں نے یہ کبھی کہا ہی نہیں, یعنی حضور نے کبھی نہیں کہا کہ حضور خود بخود غیب جان لیتے ہیں, بلکہ اللہ کے جنانے سے جانتے ہیں. نہیں, جو یہ میں اپنے آپ, یہ مطلب کون سا عربی کا پورشن آپ نے کیا ترجمہ؟ قرآن کی آیت پڑھی. نہیں, عربی کا وہ الفاظ آپ بتائیے جس کا آپ نے ترجمہ کیا کہ میں اپنے آپ نہیں جان لیتا. تو آپ اس کا پڑھیے نا ترجمہ. میں نے تو پڑھ دیا نا. آپ نے خیانت کی بتانے میں. کیا چیز آپ نے بتانے میں خیانت کی. حضور صلی اللہ میں نے علیہ بھائی وسلم دیکھیے, میرے پاس کنزل ایمان جو ہے اس وقت ہے نہیں, کوئی میں کھول کے دیکھ کے نہیں بول رہا ہوں, مجھے جو یاد ہے میں وہ بول رہا ہوں. اگر میرے پاس کھلی ہوتی تو میں الفاظ بائی الفاظ پڑھتا, لیکن آپ کے پاس ماشاء اللہ اگر ہے تو آپ کھول کے خود پڑھیے, اور اتنا بتا دیجئے کہ میں اپنے آپ سے یا میں خود سے غیب کو میں نہیں جان لیتا. یہ عربی کے کون سے پورشن کا کیا, اور مان بھی لیجیے اگر یہ ترجمہ کر دیا نا تو آپ خود ہی اپنے عقیدے سے باطل ہو گئے. ایک منٹ, کیونکہ اگر خود سے وہ نہیں جانتے تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو اطلاع دیتا ہے, خبر دیتا ہے. تو یہی تو ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ علم غیب صرف اللہ کو ہے. جو غیب کی باتیں ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو بتا دیتا ہے. اس کو علم غیب کہتے نہیں ہے. افو بھائی جی, آپ نے کہا کہ میں علم غیب کی انکار کی آیت میں پڑھتا ہوں. ارے بھائی میرے بھائی بہت بڑی غلطی ہو گئی پیارے بھائی. ایک منٹ میرے پیارے بھائی, علم غیب پہ ہم لوگ اتنی دیر سے بات کر رہے ہیں, ابھی تک یہی نہیں میرے بھائی معلوم ہوا علم غیب آپ کے نزدیک مطلب کس کو کہتے ہیں اور ہمارے نزدیک کس کو کہتے ہیں. تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہمارے نزدیک کیا کہتے ہیں, تاکہ اس کے بعد مطلب کل کو یہ نہ ہو کہ آپ جس کو علم غیب کہہ رہے ہیں بھائی ہم اس کو مطلب بھائی اطلاع بول رہے ہیں غیب کی. تو اس لیے بھائی علم غیب کی جو تعریف ہے وہ یہ ہے کہ ایسا علم جو بنا مطلب کوئی کے مطلب وہ ذریعے کے چھونے کے یا محسوس کرنے کے لیے, عام طور پہ اس کو بولتے ہیں حواس خمسہ. ٹھیک ہے, تو علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ ایسا علم جو بنا حواس خمسہ کے پتہ چل جائے. تو یہ مطلب اس کو علم غیب مانتے ہیں. اب آپ کس کو علم غیب مانتے ہیں آپ بتا دیجیے. عام زبان میں اس کی تعریف کیا ہوگی؟ چھپی ہوئی چیز کو علم غیب کہا جاتا ہے کہ ڈھکی ہوئی چیز کو علم غیب کہا جاتا ہے؟ وہ عام زبان میں نہیں, وہ تو میرے بھائی الگ معنی ہو گیا لغت کا. ہم اصطلاحی معنی بتا رہے ہیں. اچھا, لغت میں کہتے ہیں کہ چھپی ہوئی بات کو ظاہر کرنا, یعنی کہ مطلب اگر کوئی چھپی ہوئی بات ہے اور وہ ہم کو پتا چل گئی, ہم نے بتا دیا, تو وہ میرے بھائی کیا ہو جائے گا, وہ علم غیب. یعنی کہ وہ چیز وہ ہونے والی تھی, چھپی ہوئی تھی, لیکن میں نے پہلے بتا دیا, اس کو ظاہر کر دیا, تو وہ علم غیب ہو گیا. تو وہ تو عام طور کا مطلب اس کو عام طور پہ کہتے ہیں لغوی معنی. یہاں بات چل رہی ہے اصطلاحی دین میں علم غیب کی. دین میں علم غیب اس کو کہتے ہیں کہ ایسا علم جو بنا حواس خمسہ کے کسی کو پتہ چل جائے, اور ایسا علم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہے. اللہ کے سوا زمینوں اور آسمان کا علم غیب وہ کسی کے پاس نہیں ہے. دیکھیے غیب کی بات آ رہی ہے, غیب کی ہے نا. ہاں, اب آپ اپنے علم غیب کی تعریف بتا دیجیے, اس کے بعد انشاءاللہ آیت پڑھیے. چھپی ہوئی چیز کو بولا جاتا ہے یا پھر جو سامنے چیز دکھ رہی ہے اس کو غیب کہا جائے گا. جو چیز دکھ رہی ہے اس کو غیب کہا جائے گا, یا جو چیز چھپی ہوئی ہے جس کو کوئی کسی طرح سے دیکھ نہیں سکتا بھائی نور حسن بھائی, اس کو غیب کہا جائے گا. ایک بار پھر سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, اطمینان سے سوال کو میرے بھائی سنیے, سمجھنے کی کوشش کیجیے. یہ آپ بھی مانتے ہو کہ جو مطلب باتیں تھیں چھپی ہوئی وہ اللہ کے نبی کو معلوم ہوئی. یہی ہم بھی مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو جو میرے بھائی چھپی ہوئی باتیں تھی, غیب کی باتیں تھی, وہ معلوم ہوئی. لیکن اب اس کو ہم دونوں لوگ نے جو مطلب وہ نام دیا, وہ یہ کس کی ویٹنگ آ رہی ہے, ایک منٹ. ہاں, تو اس کو میرے بھائی ہم دونوں نے جو نام دیا ہے, آپ نے اس کو نام دے دیا علم غیب عطائی, اور ہم نے اس کو جو میرے بھائی نام دیا وہ دیا ہے جو مطلب اطلاع ہے, خبر ہے غیب کی وہ. تو اب ہم لوگ کو یہ پہلے جو علم غیب ہے اس کو سمجھنا پڑے گا ایکچوئل علم غیب کیا ہے, کیونکہ عقیدہ ہم دونوں کا سیم ہے, اس کو ماننے کا جو انداز ہے اس میں فرق ہے. دیکھیے, یعنی آپ نے بھی مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کی خبر کی اطلاع ہے,
بالکل بھائی، کیونکہ یعنی سب کچھ تو ہم جانکاری کو ہے. اللہ کے نبی نے میرے بھائی بتایا. معراج کی رات پہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا قبر میں، مطلب بھائی وہ نماز پڑھ رہے ہیں. آدم علیہ السلام کو دیکھا، ملاقات ہوئی. اللہ کے نبی نے سب دیکھا، جنت دیکھا، جہنم دیکھا، کون سا عذاب ہو رہا ہے. جو ہونے والی باتیں ہیں، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ایسا ہوگا، دجال کو ماریں گے، قیامت آئے گی، ٹھیک ہے، یاجوج ماجوج آئیں گے، مطلب یہ سب باتیں ہم کو اللہ کے نبی نے بتائی. لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ واضح اللہ تعالیٰ نے بیسک بات بتا دی ہے کہ میرا نبی اپنے دل سے کچھ نہیں کہتا، وہ وہی کہتا جو اس پر وہی کی جاتی ہے. یعنی کہ اللہ کے نبی اپنی عقل سے، اپنی سوچ سے کوئی بات نہیں کہے دین میں. جو اللہ کی طرف سے بات تھی، اس کی جو اطلاع تھی، وہ اللہ کے نبی نے سب کو دے دی. تو ہم اس کو کہتے ہیں علم غیب صرف اللہ کو ہے، اور غیب کی جو اطلاع ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے جو مطلب جو پسندیدہ انبیاء رسول میں سے وہ چن کے اندر کی بات بتا دیتا ہے. لیکن اب آپ لوگ نے اس کا نام دے دیا عطائی علم غیب. تو علم غیب تو صرف اللہ کو ہے، تو اس میں ذاتی عطائی والا کھیل کہاں سے آ گیا؟ دیکھیے، جسے آپ نے کہا کہ ہم اس کو اطلاعی خبر مانتے ہیں، اطلاعی غیب مانتے ہیں. نہیں نہیں یعنی ایک مثال نہیں بھائی اطلاعی بھائی وہ غیب نہیں، غیب کی اطلاع دینا. اطلاع عام طور پہ میرے بھائی کس کو کہتے ہیں کہ میرے بھائی کسی کا انتقال ہو گیا، میں نے آپ کو اطلاع کر دی. تو یہ ایک میرے بھائی کیا ہوا کہ ایک بات تھی، ٹھیک ہے، اس کی اطلاع ہم نے دے دی، خبر آپ کو دے دی. تو ہم اس کو بعض اتنا مانتے ہیں کہ جو غیب کی باتیں تھیں، اس کی جو اطلاع تھی، خبر تھی، وہ اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے ہوتی رہتی تھی. یہ اس پہ ہمارا ایمان ہے. جو اس کو نہ مانے وہ میرے بھائی دائرے اسلام سے باہر ہے. لیکن اب اچھا، یہ ہم اس بتائیں. میرے بھائی خبر کو ہم علم غیب کہہ دیں کہ نہیں اللہ کے نبی کو مطلب خود سے پتہ چل گیا، ٹھیک ہے، بنا حواس سے خمسہ کے پتہ چل گیا، تو اس کو کہنا پڑے گا کہ یہ بھائی علم غیب عطائی ہے. تو یہ عطائی علم غیب ہم نہیں مانتے. میں نے آپ کو 500 روپے دیے، جب تک میرے پاس تھے وہ 500 روپے تھے، میں نے آپ کو 500 روپے دے دیے، وہ 500 روپے نہیں رہے کیا؟ نہیں بالکل ہے. رہیں گے نا؟ لیکن وہ میرے بھائی وہ میرے پر خود سے تھوڑی نہ آگے بنا حواس سے خمسہ کے، میں نے آپ کو وہ دیے نا. آپ کے ذریعے مجھے ملے نا. یعنی کہ آپ نے اپنے وہ 500 کا روپے ہی رہیں گے یا نوٹ 500 ہمیں دے سے کم دیا. ہو جائیں گے یا بڑھ جائیں گے؟ بھائی دیکھیے، اگر اس طریقے سے آپ کو میرے بھائی مطلب یہ منطق قیاس نہیں، سے تھوڑا ثابت سا کرنا میں ہے بنا دلیل کے، اس طریقے کے نہیں منطق قیاس بھائی ابھی ہم بھی ابھی اچھا، اسٹارٹ کر دیں گے تو آپ کو ہوگا افو بھائی دیکھو نہیں کہاں کی بات کہاں پہنچ گئی. نہیں آپ کو بھائی، میں تو بڑے اطمینان سے، بڑے اچھے انداز سے، آپ سے نرم انداز سے بات کر رہا ہوں. اور یہ جو آپ کی بات کو منطق سن بھی آپ نے رہا ہوں. بیچ میں مطلب جو یہ ڈال دیا اگر نا میری کہ ایک نہیں یہ بدتمیزی 500 کا دکھا نوٹ دیں گے، 500 کا نوٹ. اگر آپ میری ایک بدتمیزی دکھا دیں گے تو میں بھائی بدتمیزی کی یہ بات کہہ ہی دوں نہیں، گا جب کہ میں یار آپ میں سے نے بالکل میرے بھائی اطمینان سے بالکل ایک دم مین جی، مدعے کی بات کر رہا ہوں، ایک دم دلائل کی آپ بھی روشنی میں. اطمینان سے، آپ بھی اطمینان سے کر رہے ہیں تو میں بھی اطمینان سے کر رہا ہوں آپ کے ساتھ میں. تو یہ بتائیے، یہ 500 کا نوٹ آپ نے ہم کو دیا، ٹھیک، ہاں اور آپ ہم سے ہاں کہہ رہے ہو کہ میں نے آپ کو 500 کا نوٹ دیا تو وہ 500 کا نوٹ ہی رہے گا، ٹھیک. ہاں. اسی طریقے سے جو میرے بھائی چھپی ہوئی باتوں کا جو میرے بھائی اطلاع تھی وہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کو دیا، ٹھیک. لیکن اب وہ کہاں رہ گئی میرے بھائی چھپی ہوئی؟ یہ بتائیے. اگر اللہ کے نبی نے تو کھول دیا. اب اس کی مثال ہم ایسے دیں گے آپ کے 500 کے نوٹ سے کہ آپ نے ہمیں 500 روپے دیے، میں نے 500 روپے آپ کے میرے بھائی لوگوں میں بانٹ دیے، تو اب میرے پاس اپنے 500 روپے نہیں بچے، وہ 500 روپے آپ ہی کے تھے. اچھا، ایک منٹ. آپ حافظ ہو؟ نہیں. اچھا، رسول اللہ تو حافظ ہیں؟ ہاں بالکل، الحمدللہ. اللہ رب العزت حافظ ہے؟ ہاں بالکل. ہے نا؟ کوئی شک؟ کوئی شک نہیں. آج بھی اس دنیا میں نہ جانے کتنے لوگ حافظ ہیں. ہاں. اور مولوی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، مفتی بھی ہیں، سب ہیں، لیکن علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کو ہے. اللہ رب العزت حافظ ہے، اس نے اپنے حبیب کو حافظ بنایا اور اس کا علم بھی دیا. مگر آج بہت سارے حافظ ہیں، حافظ تو ہیں مگر اس کا پورا علم، اس کی جو پوری تحقیق ہے نا، وہ نہیں ہے. اس کو حافظ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے ہیں؟ بھائی پھر واپس آئیے ٹاپک پہ، علم غیب پہ آئیے. اللہ تعالیٰ حافظ ہے تو آج کے حافظ بھی حافظ ہے، وہ بات الگ ہے. وہ دونوں میں فرق آپ کو بھی معلوم ہے، کتنا بڑا فرق ہے ہمیں بھی معلوم ہے. تو حضور کو بھی حافظ کہا جائے گا، اللہ بھی حافظ ہے.
यहाँ कोई ارے بھائی یہ بتا دیجیے، آپ جو اتنی دیر سے ہم کو سمجھا رہے ہیں، کیا یہ سب باتیں کیا اللہ کے نبی کی سمجھ میں نہیں آئی؟ معاذ اللہ، اچھا ایک منٹ، اللہ کے نبی کی بیوی کی سمجھ میں نہیں آئی؟ ایک منٹ، قرآن کی بات آپ مانیں گے؟ تو آپ اتنی دیر سے وہی تو کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو میں میرے بھی حدیثوں پہ جانے ہی نہیں چاہ رہا ہوں، ابھی میں صحابہ کے عقیدے پہ بات ہی نہیں کر رہا ہوں، یہ بہت بھاری پڑ جائے گا۔ ابھی تو میں خالی اتنا ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک قرآن کی واضح آیت پیش کر دیجئے۔ میں نے کوئی مطلب کیا آپ سے بہت بڑی دولت مانگ لی ہے کیا؟ جیسے میں نے آیت پیش کی ہے جس میں صاف اترا ہوا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، ویسی کوئی آیت پیش کیجئے کہ اے نبی ہم نے آپ کو علم غیب عطا کر دیا۔ ایک منٹ، آپ مجھے جیسے آپ نے یہ کہا، حضور نے یہاں پہ خود کہا نا، حضور خود اپنی عاجزی انکساری بیان کر رہے ہیں۔ لیجیے بھائی، خدا نے خود کیوں نہیں کہا کہ میں نے اپنے نبی کو غیب نہیں دیا؟ ایک منٹ، خدا نے خود کیوں نہیں کہا کہ میں نے اپنے نبی کو غیب نہیں دیا؟ خدا تو کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے نبی کو غیب دیا۔ کہاں دیا؟ اور اللہ کیوں لیتا ہے اپنے نبیوں کو، جس کو جس قدر چاہے علم غیب عطا کرے، علم غیب عطا کرے؟ بھائی یہی تو میں چاہ رہا ہوں، یہی آیت پیش کر دیجئے، میں ابھی توبہ کر لیتا ہوں، علم غیب عطا کرے۔ سنیے، ابھی سنیے، میں نے جو پہلے آیت پڑھی وہ بھی یہی پڑھی بھائی اللہ کے بندے غیب کی اطلاع دے دیتا ہے، خبر دے دیتا ہے، آپ نے اس کو میرے بھائی اپنی عقل سے بنا لیا، علم غیب عطا ہی دے دیتا ہے۔ غیب کا علم عطا کرے، غیب کا علم عطا کرے۔ آپ کے حافظ احسان اقبال قادری صاحب نے ٹھیک ہے یہی ترجمہ پڑھا تھا کہ غیب کی اطلاع دے دیتا ہے۔ کر رہے ہو، پہلے اطمینان سے بات کر رہے تھے، اب نہیں کر رہے ہو، میں قرآن سنا رہا ہوں آپ کو، چپ کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، سورہ جن آیت نمبر 27۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا مگر اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ تو یہاں پہ کیا فرما رہا اللہ رب العزت؟ کہ ہاں اللہ رب العزت اپنے پسندیدہ رسولوں کو علم کا، غیب کا علم عطا کر دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ یہ قرآن کی واضح آیت میں نے آپ کو بتائی۔ اچھا، مطلب آپ بتانے کو، اطلاع کو آپ اپنے وہاں کہتے ہیں عطا کر دیتا ہے، تو گویا ہم لوگ کا عقیدہ سیم ہے۔ ایک منٹ بھائی ہم سمجھ رہے، دیکھیے ہم نے آپ سے پہلے کہا تھا آپ کا اور ہمارا عقیدہ لگ بھگ سیم ہے، خالی اس کو بیان کرنے کا انداز الگ ہے۔ دیکھیے حضرات، جی بتائیے، میں آپ کو بڑے اچھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، بڑی میٹھی آواز میں آپ کو یہ نہیں ماشاء اللہ، قرآن آپ نے بہت اچھا پڑھا، اللہ آپ کو اچھا رکھے اور کامیاب کرے۔ میں قرآن تو اچھا نہیں پڑھ پاتا اتنا، نہیں قرآن ماشاء اللہ اچھا پڑھا، میں تو جھوٹی تعریف میں نہیں کرتا ہوں، آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھا پڑھا۔ بات کر رہا ہوں میں، آپ سے اچھے سے بات کر رہا ہوں، پیار سے بات کر رہا ہوں، اور اپنے نبی کی وہ تعریف بیان کر رہا ہوں جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اب دوسری آیت سن لیجیے اس کی، پھر میں آپ سے کچھ معلوم کروں گا، پوچھوں گا، پھر وہ آپ اس کو بتا دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما هو علی الغیب بضنین، یہ سورہ تکویر ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ رب العزت کا قرآن میں اعلان ہے، اور یہ نبی غیب بتانے پر بخیل نہیں، یعنی غیب کی باتیں بتانے میں بخیل نہیں ہے، کنجوسی نہیں کرتے، یعنی خوب غیب کی باتیں بتاتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ بھائی جی بالکل میرے بھائی، اللہ کے نبی ٹھیک ہے، ہاں اللہ کے نبی بے شک کنجوس بھائی وہ نہیں ہے غیب بتانے میں، تو اس کا معنی آپ نے یہ لے لیا کہ اللہ کے نبی کو عطا علم غیب ہے؟ ہاں بالکل۔ تو یہ معنی کون سے صحابہ نے لیا، یا اللہ کے نبی نے کون سے صحابہ کو میرے بھائی مطلب اس آیت میں کہا کہ ہاں دیکھو مجھے عطا علم غیب ہے؟ اچھا ایک منٹ، اس آیت کا میرے بھائی جو حقیقی معنی ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، ٹھیک ہے پیارے بھائی؟ ایک منٹ ابو بھائی میری بات سنیں گے؟ ابو بھائی دیکھیے آپ ماشاء اللہ آیتیں بھی پڑھ رہے ہیں، میں اس کو بھی سن رہا ہوں، ترجمہ بھی پڑھ رہا ہوں، اس کو بھی سن رہا ہوں، لیکن اب جہاں غلط آپ بولیں گے تو وہاں تھوڑا تو میرا سن لیجئے، پھر آپ آرام سے بولیے گا۔ سنائیے بھائی جو آپ نے یہ جو آپ نے مطلب یہ کون سی تھی سورہ تکویر کی آیت نمبر 24، اس میں یہ آتا ہے کہ اور
مطلب جو یہ نبی ہیں وہ غیب بتانے میں مطلب جو وہ عام طور پہ کنجوس ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، وہ نہیں ہے. یعنی کنجوسی نہیں کرتے، یعنی خوب غیب کی باتیں بتاتے ہیں. خوب غیب کی بات بتاتے نہیں. اس میں یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو باتیں اللہ کے نبی کو پہنچائی جاتی ہیں وہ اللہ کے نبی اس میں کنجوسی مطلب کنجوسی نہیں کرتے ہیں کہ آدھی بات بتائیں آدھی بات مطلب بھائی اس کو کھا جائیں، ایسا نہیں ہے. کیونکہ اسی تعلق سے امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اوپن بیان کر دیا تھا بخاری شریف کی حدیث سے. حدیث کا نمبر ہے 4855. رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف اسی لیے مانتے ہیں کہ انہوں نے مطلب اس چیز کا انکار کیا؟ نہیں، آپ کو اتنی پریشانی کیوں ہے؟ اگر میں اپنی امت کی ماں کا جو عقیدہ ہے اس کو بیان کر رہا ہوں. حضرت اما عائشہ فرماتی ہیں بھائی صحابہ کی استاد تھی ہماری امی جان. جی جی، تو جو چیز اپنی امی کی بات بتائیں گے نا. دیکھتے ہیں نبی کے ساتھ میرے بھائی امی عائشہ رہتی تھی نا، تو امی عائشہ کو زیادہ پتا ہوگا یا ہمیں اور آپ کو پتا ہوگا؟ ہم لوگ تو بہت بعد میں آئے. تو یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی کی جو میرے بھائی عورت تھی، بیوی تھی، اور آپ کی اور ہماری امت کی جو ماں ہیں، انہوں نے کیا فرمایا وہ تو سن لیجئے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے ٹھیک ہے دین کی بات بتانے میں کوئی چیز کو چھپا لیا تو وہ جھوٹا ہے. تو یہی تو میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جو غیب کی باتیں ہیں اس کو بتانے میں کوئی کنجوسی نہیں کی. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اللہ کے نبی کو بتایا سب اللہ کے نبی نے امت کو بتا دیا. اور اللہ کے نبی نے خود کہا ٹھیک ہے میرے بھائی مطلب وہ اس سمے بھائی وہ عاشورہ کا ماحول تھا، اللہ کے نبی میرے بھائی وہ دے رہے تھے خطبہ، لاکھوں صحابہ تھے. اللہ کے نبی نے صرف ایک سوال پوچھا، کیا میں نے تم تک سارا دین پہنچا دیا؟ تو صحابہ نے فرمایا کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے پہنچا دیا. تو اللہ کے نبی نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی اور اٹھایا اور کہا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا. تو اللہ کے نبی غیب بتانے میں بالکل میرے بھائی نہ تو کنجوس تھے، نہ میرے بھائی انہوں نے آدھی بات بتائی آدھی چھپا لی. یہ آیت سے ثابت ہو رہا ہے. اس میں اللہ کے نبی کو عطائی علم غیب تھا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے بھائی؟ آپ لوگ بات کرتے ہو املی کی اور دلیل دیتے ہو انگور کی، تو آپ بات کو سمجھیے پیارے بھائی. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی تو فرماتی ہیں کہ جو ہم نہیں دیکھتے وہ نبی دیکھتے ہیں. ہاں تو اس میں کیا دقت ہے؟ اس میں کیا دقت ہے جب حضرت اما عائشہ جس چیز کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں، جو چیز حضرت اما عائشہ سے تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں بھائی وہ نبی نہیں ہے نا، وہ نبی کی بیوی ہے، نبی نہیں ہے. وہ یہی تو غیب ہے. پھر جو چیز ہم نہ دیکھیں اور رسول اللہ نبی جو غیب دیکھتا ہے وہی تو اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کہا ہے نا کہ میں اپنے پسندیدہ رسولوں کو غیب کی اطلاع دے دیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ اطلاع دیتا ہے، خبر دیتا ہے، تبھی تو نبی کو پتہ چلتا ہے. اچھا یہ بتائیں، جب اللہ کے نبی نے خود کہہ دیا بخاری کی حدیث ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے سوا ان 5 باتوں کو کوئی نہیں جانتا. اس میں پہلی بات کیا ہے کہ انسان کو موت کب آئے گی، بارش کب ہوگی، ٹھیک ہے، اور مطلب جو ماں کے پیٹ میں وہ کیا ہے، اور اس طریقے کی 5 باتیں اس میں آئی ہوئی ہے. قیامت کب آئے گی، انسان کو موت کب آئے گی. تو یہ سب باتیں صرف اللہ ہی جانتا ہے، اللہ کے نبی نہیں جانتے نا. اگر عطائی علم غیب ہوتا تو اللہ کے نبی بتا دیتے، یہاں دیکھو بارش ہو جائے گی 1 گھنٹے بعد، ہاں دیکھو میرے بھائی وہ جو ماں کے پیٹ میں وہ اولاد مطلب کیسی ہوگی، کیا ہوگی، ٹھیک ہے، انسان کو موت کب آئے گی، اور یہاں تک کہ جو قیامت ہے، قیامت کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو یہ سب باتیں دیکھیے، ہم نے آپ سے کیا کہا تھا اسٹارٹنگ میں، آپ کا عقیدہ ہمارا عقیدہ میرے بھائی 50% بالکل سیم ہے، لیکن میرے بھائی 50% کے بعد سے اس کی جو اصطلاح ہے اس میں ہم لوگ میں میرے بھائی فرق ہو رہا ہے. مطلب ہم جس چیز کو کہتے ہیں کہ غیب کی اطلاع، آپ لوگ اس کو کہتے ہیں عطائی علم غیب. بس اتنا فرق ہے. باقی 50% تو میرے بھائی جو بیسک ہے وہ آپ کا ہمارا میرے بھائی سیم ہے. اب آپ کی جو اصطلاح ہے اور ہماری اصطلاح ہے اس کے فرق کو مان رہے ہیں. دیکھیے افو خان صاحب بھائی جی، آپ ایک اما عائشہ کی ایک بات کو مان رہے ہیں، دوسری کو نہیں مان رہے ہیں. بھائی میں نے انکار کیا اس کا؟ بالکل کیا آپ نے. کیا انکار کیا؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی وہ سب چیزیں دیکھ لیتے تھے جو ہم نہیں دیکھ پاتے تھے.
मैं तो इस चीज को मानता ही हूँ। तो यही तो गैर, अल्लाह के नबी तो मेरे भाई पीठ के पीछे भी देखते छुपा थे। है, जो हमसे छुपा है और हमारे नबी जान रहे हैं, वो तो वो कैसे जान रहे हैं? यही तो बात है, सवाल है। अल्लाह की अता से जान रहे हैं, अल्लाह के बताने से जान रहे हैं, अल्लाह के दिखाने तो से यही तो हम कह रहे हैं, इसी को तो हम कहते हैं गैब की इत्तला। अल्लाह जो बताता है उसी को तो इत्तला कहते हैं। जी अफू साहब, देखिए अब आपने बहुत अच्छा जुमला कहा, अल्लाह की अता से, अल्लाह के मतलब भाई वो बताने से। इसी को तो हमने कहा कि अल्लाह की इत्तला से, अल्लाह की खबर से, अल्लाह ने जो इत्तला दी, खबर दी, जो बताया, वही तो अल्लाह के नबी ने देखा, सुना और उम्मत को बताया। तो इसमें इल्मे गैब बताई कहाँ से आ गया? क्यों? अच्छा ये बताएं, गैब छुपी अब देखिए अभी खुद ही आपने कहा है अपने मुंह से गैब कि अल्लाह के बताने से, और यही चीज मैं भी आपको मेरे बिल्कुल शुरुआत से कह रहा हूँ कि अल्लाह ने इत्तला दी गैब की, इल्मे गैब की पावर भाई को नहीं दी। एक मिनट, आपको मैं मुर्दा कहूँ, आप अपने आप को मुर्दा मानेंगे? आपको मैं कहूँ तो आप अपने आप को मुर्दा मानेंगे? भाई अगर आप मेरे को कहेंगे मुर्दा तो भाई मैं इंतजार करूंगा अपनी मौत का, जब मेरे भाई हो जाऊंगा मुर्दा तो मान लूंगा। अभी की बात हो रही है, हम और आप बात कर रहे हैं। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप मुर्दा हो। नहीं वो नहीं है भैया, जो मुर्दा होते हैं फोन पे बात नहीं करते, बहस नहीं करते। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई जिंदा हैं, सांस मेरे भाई ले रहे हैं, तभी तो बात कर रहे हैं। आप खुद बखुद जिंदा हो कि अल्लाह के जिंदा रहने से जिंदा हो? अब ये तो मेरे भाई जो वाकई थोड़ा बहुत भी ईमान होगा तो वो इतने ही कहेगा कि अल्लाह सुब्हानो तआला की मर्जी से भाई जिंदा है। जब तुम अल्लाह की मर्जी से जिंदा हो, अल्लाह के जिंदा रखने से जिंदा हो, तो फिर जिंदा कहाँ हो? मुर्दा हो। क्यों मुर्दा है? जब अल्लाह के बताने से इल्म गैब नहीं है तो फिर आप जिंदा नहीं हो। अच्छा ये मंतिक था तो पहले बताते ना भाई। देखिए मंतिक नहीं है, ये मंतिक नहीं है। मैंने देखिए ये सब जो मिसालें है ना, मिसालें कहीं की सर कहीं की टांग जोड़ के, ऐसी सैकड़ों मिसालें अभी हम दे सकते हैं। देखिए अफू साहब, फैसला आपके ऊपर है। कुरान की मैंने आयत आपको भाई, कुरान की जो आपसे हमने जो आयत मांगी थी वाज़े, वो एक भी आपने पेश नहीं की, और जितनी आयतें आपने पेश की सबका अल्हम्दुलिल्लाह आपको जो हकीकी माना है बताया है। जिस तरह की, एक मिनट, जिस तरह की आप बात कर रहे हैं उसी तरह की मैं आपसे बात कह दूं। अब कुरान पाक में एक आयत मुझे बताएं जिसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये फरमाया हो कि मैंने अपने नबियों को गैब का इल्म नहीं दिया, मैंने अपने नबियों को गैब नहीं सिखाया, गैब नहीं बताया। तो वो तो पहले आपको बता दी ना, सूरे अल-अनाम की आयत नंबर 50 में, ए नबी आप कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता। नहीं, अगर मैं गैब जानता तो मैं अपने लिए जो भलाई थी उसको अल्लाह के बताने से। देखिए अब आप मेरे भाई अब इज्जत की बात मान, अब आप बोलने नहीं दे रहे मेरे भाई, क्या हो गया आपको? अगर आपको फोन काटना है, एक मिनट, अगर आपको फोन काटना है तो आप फोन काट दीजिए मेरे भाई, लेकिन कम से कम सामने वालों को बोलने तो दीजिए। नहीं, अब ये कौन सी बात होती है भाई? बड़ा आदमी अपने आप को छोटा गिनाए, वो छोटा हो जाएगा। मतलब आपको बोलने हमको देना नहीं है, आप अकेले बोलोगे? मैं तो आपकी सुन रहा हूँ ना, मैं कहाँ आपके साथ मतलब कर रहा हूँ। आप बोलते तो मैं चुप जाता हूँ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। अभी आपने कहा कि एक आयत भाई आप ही हमको आपको भाई बता दो, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखिए अब फिर बोलने लगे। मैं नफी की आयत पेश कर रहा हूँ। जब अल्लाह सुब्हानो तआला ने मेरे भाई फरमा दिया सूरह नमल की आयत नंबर 65 में, क्या कि इस जमीनों और आसमान का जो गैब का इल्म है वो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये हो गया मेरे भाई, ये होगी पहली बात। दूसरी आयत में क्या आता है सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 50 में कि ए नबी आप कह दीजिए कि मैं गैब नहीं जानता। अल्लाह ताला ने खुद पहले बता दिया कि जो इल्म गैब है वो सिर्फ अल्लाह को है, और दूसरी जगह ये भी मेरे पे वाज़े कर दिया कि ए नबी आप भी कह दो कि मैं गैब नहीं जानता। और इसी तरीके से सूरह आल इमरान सूरह नंबर 3 आयत का जो आपने मेरे भाई आपने जो भी पेश की थी, ठीक है, ये 179, उसमें भी इत्तला के बारे में आया है, इल्म गैब के बारे में आया है। आपने कुरान में इख्तिलाफ पैदा कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में इख्तिलाफ नहीं है, आपकी जो सोच है ना, इस्तिलाह है, उसमें इख्तिलाफ है। सूरह अल माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 116, सूरह हूद सूरह नंबर 11 आयत नंबर 123, सूरह उसमें आता है जिन में आयत नंबर 26-27 में, ठीक है। तो कितनी आयतें हैं जिसमें मेरे भाई गैब की इत्तला के बारे में आ रहा है, ठीक है, खबर के बारे में आ रहा है, वो सब आप नहीं सुनते हो।
میں یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، یہاں اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ میں نہیں جانتا؟ ہاں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے تو یہ بھی کہہ دیا سورہ المائدہ کی آیت نمبر 109 میں، 116 میں اور 117 میں، اور سورہ ہود کی آیت نمبر 25، 26، 27، 28، 29، 30 اور 31 میں کہ کوئی نبی بھی غیب کو نہیں جانتا. یہ تک اللہ نے بتا دیا کہ کوئی نبی غیب کو نہیں جانتا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں اپنی امت کے لوگوں سے کہ میں غیب کا علم جانتا ہوں. آیت پڑھ، آیت بتائیے. میں آیت پڑھوں؟ نہیں پڑھیے، نہیں، حوالہ اس کا دیجیے خالی بس. چلیے آیت بھی پڑھ دیتا ہوں اور آپ کو بتا بھی دیتا ہوں. ہاں ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ. سنیا بھائی اس کا حوالہ اگر آپ دے دیں گے تو میں دیکھ کے بتاتا ہوں آپ کو. اب میرے کو عربی کا میں اتنا بڑا اسکالر تو ہوں نہیں کہ آیت کو سن کے ترجمہ کر دوں. بھائی جو اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے وہی بتائیں گے آپ کو. اللہ کے نبی ٹھیک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ٹھیک ہے جو باتیں تھی غیب کی اس کو نہیں جانتے تھے. یہ قرآن میں کم سے کم 18 آیتیں ہیں اور ایک ایک آیت آپ کھول کے دیکھ لیجئے گا. سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 44، سورہ الانعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 50، سورہ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 188. اور یہ جو میرے بھائی آیت ہے نا یہ آپ خود پڑھ کے دیکھ لیجیے. دیکھیے اچھا یہ بتائیں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی نفرت کیوں ہے، یہ بتائیں آپ. اب دیکھیے آپ کا جن جاگ گیا نا، پاس ایمان وہ لے کے جاؤ. اب جن آپ کا جاگ گیا نا بھائی، اسلام کی دعوت نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اب آپ کا جن جاگ گیا ہو تو بتائیے بھائی آپ کا علاج کریں. پھر نہیں میں نے گالی بک دی آپ کو کیا؟ مطلب آپ اتنی بڑی تہمت باندھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی سے معاذ اللہ ہم کو نفرت ہے. نفرت تو بریلویوں کو کہ وہ میرے بھائی زبردستی اللہ کے نبی کو علم غیب دیے دے رہے ہیں. میں تو جو اللہ نے میرے بھائی نہیں دیا وہ بریلوی کون ہوتے ہیں دینے والے؟ قرآن سے شاہد ہے، قرآن سے گواہی مل رہی ہے. تو میں کہہ تو رہا ہوں کہ اگر واقعی آپ کے اندر بھائی ایک منٹ، واقعی اگر آپ کے اندر تھوڑی بھی انسانیت ہے تو سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 ابھی ترجمہ میرے بھائی اسی آڈیو میں آپ پڑھ دو اگر آپ کی ہمت ہے تو ابھی پڑھ دو. سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 ابھی پڑھ دو اس کا ترجمہ. ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لا تکثرت من الخیر وما مسنی السوء. پڑھنے میں کسی ہوگی تو بتا دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ باریک ہے اس میں. سورہ بھائی میں کہہ رہا ہوں اس کا ترجمہ پڑھ دیجئے، آڈیو کو لمبی نہ کیجیے. آپ کو آیت سے اتنی نفرت کیوں ہو رہی؟ ارے بھائی آیت پھر میں نے کہا اختلاف میرے بھائی قرآن کے عربی جو متن ہے اس پہ کسی کا نہیں ہے. عربی آپ بھی میرے بھائی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں. ایک منٹ دیکھیے، جیسے میری کوئی بات ہے میں اپنے آپ کو نیچا دکھا رہا ہوں، نیچا بتا رہا ہوں، نیچا گنا رہا ہوں، وہ صحیح ہوگا یا جو میرا بڑا ہے جو میرا استاد ہے وہ میری؟ چلیے بھائی میں آپ کو میرے پہ بتا دیتا ہوں ترجمہ پڑھ کے اعلیٰ حضرت کا، ٹھیک ہے؟ آپ میرے پہ کبھی نہیں پڑھو گے کیونکہ جو بھی بریلوی سے میں کہتا ہوں کہ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 پڑھو وہ کبھی پڑھتا ہی نہیں ہے. آپ بھاگنا چاہ رہے ہیں. اس میں اترا ہوا ہے کہ تم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے اور برے کا جو اس کا مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مختار ہوتا ہے، وہ میں نہیں ہوں مگر جو اللہ چاہے. اور اگر میں مگر جو اللہ چاہے تو اگلا ترجمہ کیا ہے اسی آیت کا؟ اور اگر میں غیب کو جان لیا کرتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سی بھلائی کو جمع کر لیتا اور مجھے کبھی کوئی نقصان نہ پہنچتا. تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی؟ اگر میں غیب کا جاننے والا ہوتا، غیب کو جان لیا کرتا تو میں کبھی نقصان میں نہ اٹھاتا.
تو اس سے کیا ثابت ہوا؟ یہ تو قرآن کی آیت ہے کہ اللہ کے نبی کو علم غیب نہیں ہے، نہ عطائی نہ ذاتی، یہ سب 420 ہے۔ اللہ کے نبی کو صرف غیب کی اطلاع